الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد معزز سامعین اور قابل احترام میرے عزیزوں اور دوستوں، آج ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ سنت کی کھلم کھلا مخالفت کر کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور سنت کے خلاف جو غیروں کے طریقے ہیں ان کو پسند کر کے ان کو اختیار کر رہے ہیں۔ ہائے افسوس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسند کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے اولاً تو بہت تھوڑے حضرات ہیں، لیکن کچھ نام نہاد مسلمان جن میں نہ تو تقوی ہے اور نہ ان کے دل میں عشق نبی، ایسے لوگ سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ پر کلپ بنا کر ڈالتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ چند حضرات جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی سنتوں سے ہٹا کر غیروں کے طریقے پر لگا دیں۔ آج کل اس طرح سنتوں سے دور کرنے والے یوں تو بہت سارے افراد ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور نہ میرا مزاج کسی شخص پر تنقید یا تبصرہ کرنے کا ہے۔ میں نے اپنے شیخ محی سنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف قرآن اور سنت کی دعوت دیں، دوسرے مسلک اور دوسری سوچ رکھنے والوں کا تذکرہ اپنے بیانوں میں اشارتاً یا کنایتاً بھی نہ کریں۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں سونا ہے، اپنے اچھے یا برے اعمال کا خود حساب دینا ہوگا، ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک صاحب نے واٹس ایپ پر میری فیملی کے گروپ میں انجینئر محمد مرزا صاحب کی ایک ویڈیو کلپ سینڈ کی، جس میں مرزا صاحب اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت کے خلاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ مسلمان کو اختیار ہے کہ چاہے کھڑے ہو کر پانی پیے یا بیٹھ کر، دونوں طرح جائز ہے۔ حالانکہ اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ لوگ سنتوں کا جنازہ نکال کر دفن کرنے میں لگے ہیں اور شادی پارٹیوں میں بکثرت مسلمان کھڑے ہو کر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، لیکن اتنی موٹی بات سب جانتے اور مانتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا غلط ہے، مسلمان کو بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے۔ اس سلسلے میں مرزا صاحب نے بخاری شریف کی جو حدیث پاک پیش کی ہے وہ یہ ہے: اتا علی رضی اللہ تعالی عنہ علی باب الرحبۃ فشرب قائما فقال ان ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعل كما رأيتمني فعلت۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5615۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی مسجد کے صحن میں تشریف لائے، پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے کھڑے ہو کر جو پانی پیا وہ نہ تو زمزم کا پانی تھا اور نہ وضو کا بچا ہوا۔ حضرت علی کا اس عمل سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث کا نمبر ہے 5615۔ حالانکہ اس سے اگلی حدیث 5616 جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے،
اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جو پانی حضرت علی نے کھڑے ہو کر پیا وہ وضو کا بچا ہوا پانی تھا، جس کے الفاظ یہ ہیں: حدثنا عبد الملک بن میسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشربه وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. یہ الفاظ غور سے سنیں: ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قياما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. بخاری شریف حدیث نمبر 5616. ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر کوفہ کی مسجد کے صحن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے. اس عرصے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر ان کے پاس پانی لایا گیا. انہوں نے پانی پیا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، ان کے سر اور پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر کیا. پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا. اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا جس طرح میں نے کیا، وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا. بخاری شریف حدیث نمبر 5616. اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ سیدھے سادے مسلمانوں کو کس طرح لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر رہے ہیں. معزز سامعین، جب یہ بات چلی ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر، تو میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو دلائل کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ پانی کیسے پینا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینے کے سلسلے میں جو احادیث ثابت ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. نمبر 1، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر پینا منع ہے. نمبر 2، کھڑے ہو کر پانی پینے کی گنجائش ہے. نمبر 3، کھڑے ہو کر بھی پینا جائز ہے اور بیٹھ کر بھی. اگر آپ ان حدیثوں میں غور کریں کہ جن میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو کس قدر ناپسند فرمایا، اور کھڑے ہو کر پانی پینے والوں پر کتنی ناراضگی اور غصے کو ظاہر کیا، اور ان کو حکم دیا کہ جو پانی کھڑے ہو کر پیا ہے اس کو قے کر کے باہر نکال دیں. اس کے برخلاف وہ حدیثیں کہ جن میں کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہوتا ہے ان سے صرف جواز معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ کے سامنے تینوں قسم کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، آپ بہت غور سے سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے وہ احادیث پیش کرتا ہوں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ اور منع ہے. پہلی حدیث: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے، اور جس نے بھول کر کھڑے ہو کر پی لیا وہ قے کر دے. مسلم شریف حدیث نمبر 5279. دوسری حدیث پاک: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کھڑے ہو کر پینے والے شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اس کو قے کر دے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 8242۔ کھڑے ہو کر پینے کی وجہ سے وہ پانی اتنا گندا اور برا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پانی کو قے کر کے باہر نکال دو۔ حدیث نمبر 3، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رأى رجلا يشرب قائما فقال قه، قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشیطان۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اسے قے کر دو۔ اس نے عرض کیا وہ کیوں؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے ساتھ بلی بھی پانی پیے؟ اس نے جواب دیا جی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہارے ساتھ وہ پی رہا ہے جو اس سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی شیطان۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 8241۔ چوتھی حدیث، حدثنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر عن الشرب قائما۔ ترجمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ڈانٹ کر روکا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5274۔ پانچویں حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر عن الشرب قائما۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ڈانٹ کر روکا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5277۔ ڈانٹ کر کسی بڑے غلط کام پر ہی روکا جاتا ہے، چھوٹی موٹی غلطی پر یوں ہی سمجھا دیا جاتا ہے، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھٹی حدیث، عن الجارود بن المعلى ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب قائما۔ ترجمہ، حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1881۔ ساتویں حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا ان یشرب الرجل وهو قائم۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 8243۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر کچھ پیے۔ آٹھویں حدیث، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یشرب الرجل قائما۔ قال قتادة فقلنا فالاکل فقال ذاك اشر او اخبث۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5275۔ ترجمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا تو حضرت قتادہ نے کہا ہم نے معلوم کیا کہ اور کھڑے ہو کر کھانا؟ اس پر حضرت انس نے فرمایا یہ تو اور زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ مسلم شریف
حدیث نمبر 5275۔ نویں حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشرب قائما قال فسألته عن الاکل فقال ذاك اخبث۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے متعلق پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس سے بھی برا کام ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1879۔ یہ وہ احادیث تھی جن سے صراحت کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو انتہائی ناپسند فرمایا، اور جن لوگوں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر پانی پیا تو کسی کو تو آپ نے قے کر دینے کا حکم دیا، کسی کو آپ نے ڈانٹ کر کھڑے ہو کر پانی پینے سے روکا، کسی کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ناراضگی کو ظاہر فرمایا۔ اب وہ روایات پیش کرتا ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 1 عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب قائما۔ ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 8249۔ حدیث نمبر 2 عن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يشرب وهو قائم۔ ترجمہ: حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 8250۔ تیسری حدیث عن مسلم قال سألت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الشرب قائما قال یا ابن اخی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء نفر من قریش فقاموا حوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائما حتى شرب القوم كلهم قياما۔ ترجمہ: حضرت مسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کچھ افراد آپ کے پاس تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا برتن لایا گیا، آپ نے اسے پی لیا۔ آپ اس وقت اپنی سواری پر موجود تھے، پھر آپ نے اسے اپنے دائیں طرف موجود شخص کی طرف بڑھایا تو اس نے کھڑے ہو کر اسے پی لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے اسے کھڑے ہو کر پیا۔ مجمع الزوائد 8247۔ چوتھی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب وهو قائم والبزار الا انه قال شرب لبنا۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اور امام بزار نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 8248۔ پانچویں حدیث حدثنا کبشۃ الانصاریۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: حضرت کبشر
انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، ان کے پاس ایک مشک لٹکی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پیا۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک کی برکت کے خیال سے مشک کا منہ کاٹ لیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3423۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نقل کی گئی ہے۔ یہ وہ روایتیں تھیں جن سے صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ اب وہ روایات پیش کرتا ہوں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پینا جائز ہے اور بیٹھ کر بھی۔ نمبر 1 حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يشرب قائما وقاعدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں حالتوں میں پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجمع الزوائد 8252۔ دوسری حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يشرب قائما وقاعدا۔ ترجمہ، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ترمذی شریف 1883۔ تیسری حدیث، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شرب قائما فرآہ الناس کأنہم انکروہ فقال ما ينظرون ان اشرب قائما فقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشرب قائما وإن اشرب قاعدا فقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشرب قاعدا۔ ترجمہ، حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو لوگ ان کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں کھڑا ہو کر پیتا ہوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں بیٹھ کر پانی پیتا ہوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 8244۔ آپ کے سامنے تینوں قسم کی روایات پیش کر دی گئیں، اور ان تینوں قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر میری سمجھ میں جو باتیں آئیں میں ان کا خلاصہ اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو پانی کھڑے ہو کر پیا ہے اس کو قے کر کے باہر نکال دو۔ معلوم ہوا کھڑے ہو کر پانی پینا برا عمل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پینے والوں کے ساتھ شیطان پیتا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے والوں کو ڈانٹ کر پینے سے روکا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ بھی کسی کو کھڑے ہو کر پانی پینے کے لیے نہیں فرمایا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد قولی حدیثوں میں کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک قولی حدیث سے بھی کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت نہیں۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینے کی تمام حدیثیں فعلی ہیں۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث کے مقابلے میں قولی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ نمبر 11،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا، جیسا کہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں موجود ہے کہ مشق لٹکی ہوئی تھی، لہذا اس مجبوری کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ نمبر 12، بیٹھنے کی جگہ یا موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے۔ نمبر 13، جب حرمت اور اباحت جمع ہو جائے تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کو عام حالات میں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، یہی سنت ہے، اور بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ اور منع ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر یا مجبوری ہو تو پھر کھڑے ہو کر پانی پینے کی گنجائش ہے۔ میرے نزدیک صحیح اور حق بات تو وہ ہوگی جو صاحب نسبت حضرات علماء کرام اور اکابرین بیان فرمائیں گے۔ اس ناکارہ اور سیاہ کار کی سمجھ میں جو باتیں آئیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی، اگر صحیح ہوں تو یہ فضل ربی ہے، اور اگر ان میں کسی قسم کا سہو یا غلطی ہو تو یہ میری کم علمی کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالی درگزر فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عقل عطا فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت اور عشق پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مجھے، آپ کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔